الحمد للہ رب العالمین۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کو کوئی پیسے دے کے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں سعودی عرب 20 سال سب کمائی گھر ماں باپ بھابھیوں کو خرچ کر دی۔ چھوٹے بھائی کو 6-7 سال تک سعودی عرب ہو گئے، خرچہ کیا، اب وہ مجھے 20 لاکھ مانگ رہا ہے، کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کس بات کی 20 لاکھ مانگ رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے 20 سال ایک ایسا جھوٹ بولا، ایک عورت پہ تہمت لگا دی، اب مجھے اس بات کے احساس، توبہ کرو، بس اللہ کے آگے توبہ کرو۔ میری امی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ میری بھانجی کو پیدائشی زخم ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے ابو عمرے پہ ساتھ آ رہے تھے، اب طبیعت خراب ہو گئی، نہیں آگے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رشتہ دار یا والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ طواف سب کر سکتے ہو۔ میری والدہ ضعیف ہے، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے، ان کا فدیہ ادا کرو۔ ہر روز کا ایک مسکین کا کھانا، خود اندازہ لگا لو کہ ایک آدمی کے 2 وقت کے کھانے کے کتنے پیسے ہیں۔ مثلا 10 ریال ہے تو 300 ریال دینا ہوگا۔ ٹانگ میں درد ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کیا، اللہ سے دعا کو اللہ شفا دے، باقی ڈاکٹر جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی مدینے میں مریم بوٹی بکتی ہے، وہ لے جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا نہ مریم بوٹی کا نہ شریم بوٹی کا۔ حاملہ عورت کے لیے اگر روزہ نقصان دیتا ہے تو نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ ہر دفعہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا بھی کریں۔ اور ایک آیت مبارک ہے قرآن میں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ پوری آیت لکھ کے اپنے پاس رکھیں۔ سورۃ کہف کی بات ہو رہی ہے کل سے، تو آپ نے کس مدرسے میں پڑھا ہے؟ حرم میں پڑھا ہے؟ فیملی پلاننگ ناجائز ہے۔ حیض کی حالت میں عورت اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ کے کعبہ دیکھ سکتی ہے۔ اللہم ارحم امت محمد، تم لکھا غلط ہے، کلمے تو ٹھیک ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہم ارحم امت محمد، اللہم اغفر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عورت نے حیض کے بعد غسل نہیں کیا تو کیا مرد اس سے ہم بستری کر سکتا؟ بالکل نہیں کر سکتا، ناجائز ہے، حتیٰ تطہرنا، جب تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ یہ صبر کیا کرو، عورت کو غسل کرنے دو۔ نعوذ باللہ، مرد کو بھی اور عورت کو بھی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے پھر جس کا دنیا میں علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے کوئی حکمت ہے۔ دیکھو نا، اللہ نے کہا خنزیر حرام ہے، آج خود کافر انگریز بھی کہتا ہے کہ اچھا ہے، اسلام کی بات ٹھیک تھی۔ اللہ نے قرآن میں منع کی، یسألونک عن المحیض قل هو اذى، حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی من سے کہہ دو کہ حیض تو اذا ہے، فلا تقربوهن حتى يطهرن، اس کے قریب یا جماع نہ کرو جب تک کہ پاک نہ ہو جائے، ورنہ ایڈز پیدا ہوتی ہے یا سوزاک ہوتی ہے یا عطشک پیدا ہوتی ہے۔